آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ سیما کی طرف سے مجھے بھی رسپانس دیا گیا تھا اور رسپانس کے اوپر میں نے ایک کمنٹ کیا تھا جس کے بعد سے مجھے وہ کمنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں نے تمام چیزیں کلیئر کی ہیں کہ سیما کی طرف سے آخر کیا وجہ تھی کہ مجھے کمنٹ آیا ہے، اور سیما کے لیے بھی ایک میسیج ہے جو کہ میں نے دیا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی آج کی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو جاننے کو ملیں گی۔ السلام علیکم دوستو، آج صبح میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سیما کی طرف سے مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا ہے جس میں اس نے مجھے گالی دی ہوئی تھی، سیما نے مجھے گالی دی ہوئی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنی بڑی سیلیبریٹی بن چکی ہے اور اب اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے، یہ اچھی چیز تو نہیں ہے۔ خیر میں نے بھی ایک کمنٹ کیا، کمنٹ کا رپلائی کیا، پہلے تو اس کا کمنٹ لائک کیا، اس کے بعد رپلائی کیا کہ دیکھو ہم نے جو بھی چیزیں دیکھی ہیں وہ دیکھی ہیں حیدر کی سائڈ سے، تمہاری سائڈ سے کیا حقیقت ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو، تم کیا ہو یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو چاہو تو تم ایک جو ہے ہمیں اس طرح کا انٹرویو دے سکتی ہو جس میں تمام باتیں تم کلیئر کرو، تمہارے پاس جو بھی شواہد ہیں، جو بھی ثبوت ہیں وہ آ کے ہمیں دے سکتی ہو، ہمیں دے سکتی ہو۔ حیدر بھائی کے جو وکیل ہیں تم ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہو کیونکہ حیدر بھائی کے وکیل کا نمبر ان کے چینل کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں میں نے وہاں پہ لکھی، بالکل پولائٹ ہو کے، بالکل لائٹ ہو کے، جو ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، عورت ہے، گئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی ہو۔ تو میں نے پازیٹیو ہو کے رپلائی کیا تو شاید اس کو ڈر پڑ گیا کہ یار لوگ دیکھ لیں گے تو وہ بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ اگلے 20-25 منٹ میں وہ کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ سیما اگر تم میری ویڈیو دیکھ رہی ہو تو ایک بار پھر سے میں تمہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو شاید تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو پاکستان میں، جو کہ ہمیں ابھی تک اس طرح کا نظر تو نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تھا، میں تمہیں پھر سے کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تھا تم آؤ بتاؤ، اپنے چینل پہ ڈالو، چاہے پھر حیدر بھائی کے وکیل کو انٹرویو دے دو، چاہے مجھے دے دو، چاہے کسی اور پاکستانی یوٹیوبر کو انٹرویو دے دو، کیونکہ تمہیں یہی لگ رہا ہے کہ پاکستانی جو یوٹیوبر ہیں وہ تمہارے نام کا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم جب چاہو جس کو چاہو انٹرویو دے سکتی ہو۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہی انٹرویو دو۔ تم نے میرے چینل پہ آ کے جس طرح سے کمنٹ کیا ہے، میں تمہارے کمنٹ کی بھی عزت کرتا ہوں، چاہے وہ گالی تھی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی ہندوستانی ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے تم واپس کرو۔ اگر تمہارے پاس یہ چیز پاسبل ہے تمہارے لیے کہ تم بچے واپس دے دو تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی۔ تم بچے حیدر بھائی کو دے دو۔ ہمارا مطالبہ بھی صرف اتنا صحیح ہے کہ بچے بس کسی طرح سے واپس چلے جائیں حیدر بھائی کے پاس، اور تم جس طرح مرضی زندگی گزارنا چاہتی ہو گزارو، ہمیں تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دو ملکوں کے لوگ آپس میں جڑ چکے ہیں، کافی اچھی محبت بن چکی ہے، کائنڈلی تم جھوٹی خبریں پھیلا کے ان کو خراب نہ کرو۔ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تم اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤ، اے پی سنگھ تمہارے ساتھ ہے، اگر تو کچھ واقعی میں تمہارے ساتھ برا ہوا ہوگا تو ہندوستان کی آڈینس، ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے بالکل نہیں ہیں کہ تمہارا ساتھ نہ دیں، بالکل تمہارا ساتھ دیں گے، بلکہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، حیدر بھائی کے وکیل بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ صرف ایک بار تم قدم بڑھاؤ، اگر تمہارے پاس کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے تم پاکستان چھوڑ کے گئی تھی، تمہاری جان کو خطرہ تھا، کچھ بھی تھا، آخر کوئی تو ثبوت ہوگا، دے دو آ کے۔ ہم تمہارے خلاف صرف اس وجہ سے ہیں، ایک بار پھر سے سن لو، کہ ایک تو تم نے چیٹ ڈیلیٹ کی، 700 میسیجز تم نے ڈیلیٹ کیے تھے، جو کہ اب سننے میں آیا ہے، جو کہ ہمارے جو کچھ سورسز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ATS نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں، کلیکٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ اگر تو ایسی بات ہے تو ویسی تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن پھر بھی اس دوران میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اگر تمہارے دل میں کچھ بھی ہے کائنڈلی آ کے بتا دو۔ 700 چیٹس کیوں ڈیلیٹ کی تھی، اس میں ایسا کیا تھا، آخر 700 لوگ وہ کون تھے جن کے ساتھ تم رابطے میں تھی، کیا وہ ہندوستانی تھے، کیا وہ پاکستانی تھے، کون لوگ تھے وہ، یہ تمام چیزیں آ کے کلیئر طریقے سے بتاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تمام چیزیں سچ بتانے کی وجہ سے تمہیں ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ سویکار کر لیں، کیونکہ اب تک جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری تمہارے خلاف ہے، ویڈیوز کی شکل میں بھی ہے، آڈیوز کی شکل میں بھی ہے، تصویروں کی شکل میں بھی ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا جس کی بیس پہ تم ہندوستان گئی ہو۔ تو کائنڈلی یہ تمام چیزیں کلیئر کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ باقی میں آپ تمام لوگوں سے ایک بار پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ کافی سارے اس طرح کے ثبوت ہیں جو اس وقت مل چکے ہیں، جن کی بیس پہ حیدر بھائی کے جو وکیل ہیں وہ مزید اس معاملے کو گہرائی سے دیکھنا شروع ہو چکے ہیں۔
جیسے جیسے وہ اس معاملے میں ان ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو آگے کون کون سی چیزیں سامنے آئیں گی، کیا کیا ہوگا، وہ فی الحال بتانے سے روکا گیا ہے. میرے پاس بھی، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ کافی سارے ثبوت ہیں، لیکن ان کو کھولنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ابھی تمام ادارے انوالو ہو چکے ہیں، ہندوستانی اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہندوستان کے اداروں کے علاوہ ہندوستان ایمبیسی بھی پوری طرح سے کانٹیکٹ میں ہے، اور ودیش منترالیہ جو ہوتا ہے ہندوستان کا وہ بھی پوری طرح سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ان کی ٹیم جڑ چکی ہے. ان کی طرف سے کیا رسپانس آیا وہ فی الحال بتایا نہیں جا سکتا، لیکن سب کچھ پازیٹیو ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کیا اگر سب کچھ پاسبل ہے تو پھر پازیٹیو ہے تو پھر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. آگے کے دنوں میں کافی ساری چیزیں کھل سکتی ہیں، جیسا کہ ہمیں جو وکیل صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ 1 تک جو اگلا آنے والا مہینہ ہے اس میں کافی ساری چیزیں اس طرح کی ہوں گی کہ جو ہمارا ابھی مائنڈ بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. ہندوستانیوں کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا جیسے ابھی ہمارے اندر ہے نا ریلیکسیشن ہے سیما کو لے کے، تو یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی ابھی سیما کو یہی کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی قسم کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے آؤ، تاکہ انویسٹیگیشن کو اس حساب سے دیکھا جائے، نہ کہ اس حساب سے کہ سب کچھ تم تہس محس کر کے گئی ہو. اگر تمہارے ساتھ کچھ لوگ انوالو تھے، تم سے پیسہ کھایا ہے، تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے بارے میں بھی آگے بتا دو تاکہ ان کو پکڑا جائے. ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک کو کھولنے کی وجہ سے، جو کہ ہندوستانیوں کو پاکستانیوں کو اسمگل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر طریقے سے بتانے کی وجہ سے تم جب بتاؤ گی تو تمہیں ریلیکسیشن مل جائے. یہ بھی پاسبل ہے کہ تمہیں ہندوستان میں رہنے دیا جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ تمام چیزیں کھولنے کی وجہ سے تمہیں پاکستان میں بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں اس میں ریلیکسیشن مل جائے. باقی جو سیما نے پاکستان کے خلاف باتیں کی، کافی سارا زہر اگلا، اس بیس پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ زیادہ ہی ایکشن لے لیا جائے. تو ہندوستان میں بھی ابھی ATS کی ٹیم کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ہمارے سامنے نہیں، مطلب جو چیزیں کھل چکی ہیں اور ابھی سوشل میڈیا پہ نہیں لائی گئی یا چاہے نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر، وہ یہ ہیں کہ سیما کو پکڑا جائے گا اور رگڑا جائے گا. تو اسی طرح سے تمام چیزیں سامنے آتی رہیں گی. ابھی دراصل کیونکہ شام ہو چکی ہے، اذانیں ہونے والی ہیں اور ہونے بھی شروع ہو چکی ہیں، تو مجھے نماز کے لیے جانا ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کو ختم کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی کل ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.